امیجن کریں ایک ایسا وقت جب دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان مسلمان تھے، جب یورپ اندھیروں میں تھا اور بغداد روشنیوں کا شہر تھا، جب علم عبادت تھا اور کتابیں سب سے قیمتی خزانہ۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ اسلام کا سنہری دور کہتے ہیں۔ 8ویں صدی میں جب عباسی خلافت قائم ہوئی تو اس نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ دوستوں، بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ علم، فلسفہ، ریاضی، طب اور فلکیات کا مرکز بن گیا۔ مسلمان حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں، علم سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوستوں، بغداد میں قائم ہوا بیت الحکمت یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ یہاں یونانی، فارسی اور ہندی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ مسلمان علماء نے صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ ان علوم کو بہتر بنایا، آگے بڑھایا اور نئی دریافتیں کی۔ اس دور میں ایسے نام پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا بدل دی۔ الخوارزمی، انہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ الگورتھم لفظ انہی کے نام سے نکلا ہے۔ ابن سینا، ان کی کتاب کینن آف میڈیسن یورپ میں 600 سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ ابن الہیثم، انہوں نے روشنی اور آنکھ کے بارے میں تحقیق کی، ماڈرن آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ الرازی، انہوں نے چیچک اور خسرہ پر تحقیق کی، اسپتالوں کا نظام بہتر بنایا۔ اس وقت بغداد میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں، قرطبہ کی گلیاں روشن تھیں، جدید ہسپتال موجود تھے، یونیورسٹیز قائم تھیں۔ جب یورپ میں لوگ موم بتی جلا کر بیٹھتے تھے، مسلمان شہروں میں اسٹریٹ لائٹس موجود تھیں۔ مسلمانوں کی کتابیں جب لاطینی میں ترجمہ ہوئیں تو یورپ میں رینیسانس کی بنیاد پڑی۔ اسلامی سائنس نے دنیا کو نیا راستہ دیا۔ ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ سیاسی اختلافات، داخلی کمزوری، قیادت کا بحران اور پھر 1258 میں فال آف بغداد۔ منگولوں نے بغداد تباہ کر دیا، بیت الحکمت جل گیا، کتابیں دریا میں بہا دی گئی، سنہری دور ختم ہو گیا۔ اسلام کا سنہری دور ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ علم طاقت ہے، اتحاد ضروری ہے، قیادت اہم ہے۔ جب قوم علم چھوڑ دیتی ہے تو زوال آتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ مستقبل کے لیے سبق ہے۔ اگر ہم پھر سے علم کو ترجیح دیں تو سنہری دور دوبارہ آ سکتا ہے۔ This was the golden age of Islam, a time when knowledge ruled the world. Subscribe to Fact and Faith for more powerful history stories.